اور میں سوشل میڈیا کو میدان جنگ سمجھ کر اس میں اترتا ہوں. سیدھی سی بات ہے. ذرا دنیا کو بھی تو پتا چلے نا اسلام کو بدنام کرنے والے خود کس جگہ پر کھڑے ہیں, بھائی پتا تو چلے. نیچرلسٹ ہمارے ساتھ ہیں, ان کو ہم لے لیتے ہیں. اہلاً و سہلاً پیارے بھائی, مائک انمیوٹ کر لیجیے آپ. جی شکریہ جی, آپ نے مجھے دیا. جی پیارے بھائی. جی میں نے انمیوٹ کر لیا جی. جی سر. جی اب میں اپنا سوال کر دوں. جی جی سر, بالکل سوال کے لیے ہی اوپن ہے. آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ جی سر بالکل آ رہی ہے. آواز ٹھیک آ رہی ہے سر اچھا, میرا آواز کوشچن بالکل. یہ ہے کہ اگر خدا کا کنسیپٹ, یہ پھر میرا خیال آپ ہی کی طرف پرابلم ہے, ان کا بھی آپ پریس سے ایسے نہیں کریں, آ سکا. آپ ایسے کریں, آپ سوال کر لیں تاکہ پھر ایک دفعہ میں بات کر لوں اس پہ, تاکہ انٹرپشن نہ ہو. جزاک اللہ. جی ٹھیک ہے. کوشچن یہ ہے کہ اگر خدا کا کنسیپٹ ایک مشکل کنسیپٹ ہے اور وہ آسانی سے سمجھنے میں آنے والا نہیں ہے بہت سارے لوگوں کو, تو اس سوال کے اوپر یعنی اس کے اوپر ایمان لینا کیوں فرض ہو گیا؟ اور پھر جنت اور جہنم بھی جو ابدی ہے, وہ جنت تو چلو جیسی بھی ہو, جہنم جو ہے وہ بڑی خطرناک قسم کی چیز ہے, تو اور ابدی ہے وہ. تو یہ جو مطلب ایک مشکل کنسپٹ کو نہ سمجھ پانے کی صورت میں انسان کے ساتھ جو ایک بدسلوکی کی جائے گی, برا سلوک کیا جائے گا, تو یہ کس طرح سے جسٹیفائڈ ہے؟ اگر تو مجھے کوئی کہے نا کہ سورج کو تم تسلیم کر لو کہ سورج ہوتا ہے, اور پھر بھی میں نہ مانوں تو پھر سزا کا مستحق ٹھہرتا ہوں. لیکن ایک چیز نظر نہیں آتی, وہ مشکل دلائل سے ثابت ہوتی ہے, کسی کو سمجھ میں نہیں آتی تو وہ ظاہر ہے نہیں مانے گا. تو اس کے لیے بھی ایسا کہنا کہ وہ اب جہنم میں ڈالا جائے گا کیونکہ اس کو ساری زندگی میں خدا کی سمجھ نہیں آ سکی. اور پھر اس میں ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ 1400-1500 سال پہلے کے لوگ جو ہے, یعنی 1400 سال پہلے جب دین آ جاتا ہے اسلام, تو اس کے بعد تو جنت اور ایسے جہنم کر لیں, کا ایک ایسے کر لیتے ہیں, ایک جی ایک پہلے ایک لے ایک لیتے ہیں, کوشچن لے لیں پھر دوسرے پہ آ جاتے. ٹھیک ٹھیک ایک ایک لے لیتے ہیں. اچھا جی سب سے ٹھیک. اب میں پہلے میوٹ کر رہا تو ہوں. جی جی میوٹ کر لیں, کیونکہ میں آپ سے بات کروں گا, آپ اس کو اوپن کر لیجئے گا, مگر اگر تھوڑی سی ڈیلے ہوئی اور ہمیں لگا کہ ہماری بات سے بات سمجھنے کی بجائے مزید الجھتی جا رہی ہے, تو بہتر یہ ہوگا کہ پھر ہم اس کو ڈراپ کر دیں گے, یعنی ایک ایک بات کر لے گا پہلے, ٹھیک ہے نا, ایسے کر لیں گے. اگر آن ٹائم آتی رہی تو پھر ہم کنٹینیو کر لیں گے بات کو. اچھا سب سے پہلے تو یہ مجھے بتائیں کہ خدا کے کانسیپٹ کے سمجھ میں نہ آنے سے آپ کا معنی کیا ہے؟ میرے نزدیک خدا کا کانسیپٹ سمجھ میں آتا ہے. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ خدا کا کانسیپٹ سمجھ میں نہیں آتا تو ہمیں مان لانے کا کیوں کہا گیا ہے, پھر جنت جہنم, تو پہلی بنیاد پہ ہی ہم بات کر لیتے ہیں کہ خدا کا کانسیپٹ جی سے آپ کی مراد کیا ہے. جی, میرا یہ کنسپٹ ہے کہ جس طرح کا خدا آپ کی سمجھ میں آتا ہے اس طرح کا خدا میری سمجھ میں نہیں آتا, اور میرے میری ہمسائے سمجھ, کے ایک منٹ ذہن کے سنیں اندر کسی سنیں اور طرح کا سنیں خدا سنیں ہے اور اس کے ہمسائے کے ذہن میں کسی اور طرح کا ایک خدا ہے. سن تو آہستہ ہم آہستہ ہم سر کیسے بریک ایگری ہو سر سکتے ہیں کہ یہ ہے خدا اس طرح کا؟ سر ایک منٹ میں نے آپ نے اس کو بالکل کوشش کرنی ہے مختصر رکھنا ہے, نمبر ایک. نمبر دو, کیا آپ مجھے جانتے ہیں کہ میں کس خدا کے, میرا خدا کا کانسیپٹ کون سا ہے, آپ جانتے ہیں پیارے بھائی؟ جی میں نہیں جانتا, تو لیکن پھر میں بالعموم کا جانتا ہوں کہ بالعموم مسلمان کیا سمجھتے ہیں خدا کے بارے میں. وہ نہیں, وہ خدا چھوڑ کو دیں. کوئی اپنی ذات کا کوئی وہ سمجھتے ہیں جیسے ان کے لیے کوئی بڑا سرونٹ ہے ان کا, اور نہیں, غلط وہ فہمی ان کے پیارے ساتھ بھائی, بڑی بڑی غلط توقعات فہمی لگا ہوئی کے ہے, بیٹھا ہے, پھر وہ ان کو سزا بھی دے گا. غلط فہمی ہوئی ہے. میری بات سنیں, آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے خدا, آپ نے کہا جو میرے آپ کے خدا کا کانسیپٹ ہے وہ میری سمجھ میں, آپ کے خدا کا کانسیپٹ کیا ہے آپ بتائیں. میں چلیں آپ کے خدا کا کانسیپٹ سمجھتا ہوں, آپ بتائیں آپ کا کانسیپٹ کیا ہے. جی میں تو توحید پرست ہوں, میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک ہی وجود ہے اور اس کے علاوہ دوسرا وجود ایگزسٹ نہیں کرتا ہے جس کے اندر اچھا ہم رکیں, رہتے ذرا ہیں. رکیں, ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے تو آپ ذرا رکیے. یونیورس کا نام دیں اور یونیورس اینڈ بیانڈ کہیں, میں اس کو خدا مانتا ہوں, یار اس نے مجھے کریٹ کیا ہے. اچھا میری بات سن لیں, میں آپ کو میری آواز ٹائم پہ آ رہی ہے, یہ ڈیلے ہو رہی ہے؟ جی آ رہی ہے آواز آپ کی, لیکن میں جیسے ہی بولنا شروع کرتا ہوں تو آپ کی طرف سے ریکویسٹ آنے لگتی ہے کہ آپ میری بات سن لیں. میں آپ کو آہستہ آہستہ لے کر جانا چاہ رہا ہوں, آپ 5-6 جملے سپیڈ میں کہہ جاتے ہیں, مجھے اس پہ اوپر سوالات رکھنے پڑتے ہیں.
ایسا کرتے ہیں ایک جملے کے اندر بات کریں اگر کر سکتے ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے نہیں یہ جو آپ نے پوچھی ہے وہ ایک جملے کے اندر بات نہیں ہوگی تو چلو میں 2-3 جملے. میں نے کہا آپ کے خدا کانسیپٹ کیا؟ آپ نے کہا جی میں ایک ہی وجود. ادھر رک جانا چاہیے تھا. کیا آپ مجھے خدا سمجھتے ہیں؟ وجود کہہ کے رک جانا چاہیے تھا، یہ جملہ مکمل کرنا چاہیے تھا. جملہ مکمل کریں، جملے مکمل نہ کریں. جملہ مکمل کریں پیارے بھائی، جملے نہ مکمل. کیونکہ جب آپ جملے مکمل کرنا شروع کریں گے تو آپ کے خدا کا کانسیپٹ بھی میری سمجھ سے باہر ہو جائے گا. کیونکہ آپ کو بالعموم مسلمانوں کے خدا کا کانسیپٹ سمجھ نہیں آ رہا، مگر معذرت کے ساتھ جو کانسیپٹ آپ نے 3-4 جملوں میں بھی تک پیش کیا وہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا. اب آپ کہہ رہے ہیں میں خدا کے وجود کو ایک ہی وجود سمجھتا ہوں، تو آپ کیا، اور آپ کہتے ہیں اس وجود کے علاوہ میں کسی کو وجود ہی نہیں سمجھتا. یعنی آپ وجودی ہیں بیسیکلی. یہ وحدت الوجود یا جو ایک وہ ایک تصور تھا سنگولیرٹی کا، آپ اس تصور کو مانتے ہیں؟ جی ہاں بالکل، میں سنگولیرٹی کے تصور کو مانتا ہوں، اور مختلف لوگوں کے ذہن میں جو تصور ہے خدا کا وہ میرا خیال ہے کہ وہ مختلف ہی ہوگا، وہ ایک جیسا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہو گیا. اچھا مجھے یہ بتائیں، بہت شکریہ آپ نے اس کو مختصر رکھا ہے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ جو میں، آپ اور یہ دوسرے لوگ ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے؟ اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی وہ ایگزسٹنس ہے، وہ اس کے اندر ہی ہے، وہ اس کے باہر تو نہیں چلے گئے. اچھا اس کے اندر ہی. ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ. اچھا جو میرے اعمال ہیں جو مجھ سے سرزد ہو رہے ہیں، ان کی حقیقت اور ان کی ویلیو کیا ہے جو میں کر رہا ہوں؟ جی آپ اپنے اعمال کے ذمہ دار ہیں، جو کچھ آپ کریں گے وہ ڈائریکٹلی، جیسے نیوٹن کا لا ہے کہ ہر عمل کا رد عمل اس کے بالکل عین مطابق ہوتا ہے، تو وہ عین مطابق آپ کے اوپر تو وہ نافذ ہوگا جو تو قوانین ہم وہ میرا یونیورس میں تو نہ دیکھ نہ سکتے ہوا. ہیں. وہ میرا تو نہ عمل ہوا، وہ تو ایک ہی وجود کا ہوا جو اوپر سے کر رہا ہے. وہ میرا وجود تو ہے ہی نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں آپ کا وجود ہی نہیں ہے. آپ کا وجود ہے، کیسے ہے؟ لیکن آپ کا وجود جو ہے وہ ابھی آپ نے کہا تھا وہ کہ ذات وجود واحد ایک کے ہے اندر آپ ہے. کا ہم وجود. ہم؟ آپ ذات واحد کے اندر ہے، جیسے ایک باغ ہے اس کا ہر پھول جو ہے بالکل وہ مل بالکل کر ایک ذات خود واحد، باغ کو بناتا ہے. بالکل ذات واحد کے اندر ہوں. یہ تو ایسے ہی ہوا کہ میں گولی اپنی انگلی سے چلاؤں اور لوگ مجھے پھانسی دے دیں. میں کہوں بھائی میری گردن کا کیا قصور ہے؟ کاٹنی ہے تو میری انگلی کاٹو. کیونکہ جی انگلی بھی ذات واحد کے اندر ہے. بھائی کردار تو پورے اس وجود کا ہے. میری انگلی میرے جسم سے علیحدہ کوئی وجود نہیں رکھتی. میری گردن کو پھانسی کیوں دی جاتی ہے؟ یا مجھے سزائے موت کیوں دے دی جاتی ہے؟ یا مجھے عمر قید کیوں کر جی دی اس جاتی ہے؟ وجود کے کاٹنا اندر تو میری آپ انگلی ہیں کو چاہیے. بالکل ایسے ہی جیسے جسم کے اندر آپ کے مختلف اعضاء ہیں، اسی طرح سے اس کے عضو کے طور پر آپ اس کے ساتھ ہیں، ایک پرزے کی طرح سے ہیں. اگر آپ پرزے کا فرض ادا کرتے رہیں گے تو آپ عبادت کر رہے ہیں، اور اگر آپ پرزے کا فرض ادا نہیں کریں گے تو یہ وجود آپ کو رگڑ کے رکھ دے گا. یہ عجیب ہی ویسے منتا. اچھا میری بات سنیں، اس میں اللہ کا جرم، چلیں یہ بتا دیں، پرزہ ہے نا. اچھا یہ انگلی میرے ہاتھ کا پرزہ ہے، تو میں وہ انگلی کو مجرم، یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس انگلی کو مجرم ہونا چاہیے. چلے میں آپ اس طرف سے نہیں آیا تو میں اس طرف سے لے آتا ہوں. مجھے پیارے بھائی یہ اس کو بتائیں کہ سمجھا دیتا ہوں جی، اللہ کا، انگلی آپ کے ہاتھ کا حصہ ہے نا. اب مجھے نہیں، پوچھنے دینا، ایک سیکنڈ آپ ذرا مجھے میری پوچھنے بات، دینا. انگلی کی مثال لی آپ نے، جی انگلی آپ کے جی. ہاتھ کا حصہ ہے. انگلی آپ کی بات نہیں مانتی، آپ نے برین نے کہا کہ انگلی ہلے، وہ ہلتی نہیں ہے اور وہ ڈیڈ کی طرح سے پڑی رہتی ہے، تو آپ اس کو کاٹ کر پھینکیں گے کہ ایک نہ ایک دن آپ کی کسی کام اچھا کی نہیں ہوگی. تو اسی طرح سے اچھا. جس وجود کل کے ہم حصہ ہیں، ہمیں اس کی عبادت کرنی ہی پڑتی ہے. ہم اگر ٹینکی بنانا چاہیں، گھر کے اندر ٹینکی رکھنا چاہیں تو ہمیں وہ چھت بھی آگے رکھنی مثالیں، پڑتی ہے ادھر تاکہ وہ اس ادھر کے رک جائیں، قوانین کا احترام ہوتا ادھر رہے. رک جائیں. اگر ہم نے اس کو سر زمین ایک میں منٹ رکھ ادھر. دیا تو پانی نہیں ٹوٹیوں میں آئے گا. دیٹ مین کہ ہم مجبور اچھا ہیں کہ اس کی عبادت کریں، اس کے قوانین کے مطابق ہی چلیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو انگلی میرے دماغ کے مطابق نہیں چلی، اور وہ میرے مطابق میرے دماغ نے کہا بھائی انگلی چلانی ہے، اور وہ انگلی چلی ہے اور وہ گولی چل گئی. اب اس وہ جو انگلی چلی ہے وہ ایک وجود ہے نا، میرے وجود کا ایک پرزہ ہے، اس سے وہ گولی چلی ہے، بندہ مر گیا. اب اصولاً اگر آپ کے ٹیکنیک کو دیکھا جائے تو سزا میری انگلی کو ملنی چاہیے، نہ کہ مجھے پھانسی دینی چاہیے، کیونکہ عمل تو میری انگلی کا ہے. اب مجھے یہ، اگر آپ کہیں کہ آپ کے دماغ کا اثر پڑا ہے اس پر، کیونکہ پورا میسیجنگ اور پورا جو ایک نیٹ ورک ہے وہ پورا تو دماغ کا ہے، تو پھر میں یہی چیز پوچھتا ہوں کہ جو وجود سنگل وحدت الوجود ہے، جو واجب الوجود ہے، احکامات تو پھر اسی کی طرف سے ہیں. تو پھر وہ برین کانشیسنس تو پیچھے سے ہے نا. جو سنگل کانشیسنس ہے، سپریم کانشیسنس ہے، اس کی طرف سے پیغام آیا ہے آپ کے بقول. تو
दुनिया के अंदर जितने नहीं, जुर्म हो रहे उसने हैं फिर सुप्रीम उसकी सजा तो कॉन्शियसनेस की अल्लाह को मिलनी खिलाफवर्जी चाहिए, की है। आपके खुदा को मिलनी चाहिए। सॉरी, दुनिया में नहीं, जितने नहीं। जुर्म हो रहे हैं हाँ, उनकी उसकी सजा तो फिर अल्लाह उसके आपके खुदा उसके को मिलनी जितना चाहिए। जितना खुदा उसके अंदर जिस जुज ने गलती की है उसको सजा मिलेगी। उस कुल खुदा वजूद के यानी जिस आपके जुज ने गलती की आपके है उसको बकौल, सजा उसकी नहीं नहीं मिलेगी। नहीं नहीं नहीं, और एक यही मिनट एक यही मिनट, जुज्व जो नहीं, जुज्व नहीं। अल्टीमेट कॉन्शियसनेस मेरी है वो बात हमें सुने, बताती जाती है। प्यारे प्यारे भाई मेरी बात सुने, रुके, मैं आपको बताता, जुज की बात नहीं यहां पर हो रही। मैं ये कह रहा हूं कि अच्छा जुज को सजा मिलनी चाहिए, तो आपके बकौल जब कोई मर्डर करता है तो उसकी उंगली को काट के जेल में डालना चाहिए, पूरे बंदे को नहीं डालना चाहिए। क्या यह सजा ठीक होगी? क्या यह सजा अमली तौर पर पूरी जी, दुनिया में दी जा रही है? अगर तो उसकी उंगली ने फैसला किया था तो फिर तो उंगली ही काटनी चाहिए था कि वो दोबारा मर्डर ना करे। लेकिन अगर उसके ब्रेन ने ये फैसला किया था और उसके कुल वजूद ने ये फैसला किया था कि वो मर्डर करे, तो फिर वो पूरा बंदा ही कसूरवार है, उसी को सजा देनी चाहिए। जबरदस्त, वेरी गुड, जबरदस्त। आप मुझे ये बताएं कि जब मेरा वजूद असल एक वजूद है, मेरा वजूद आपको पता है, चलें आप वजूदी हैं तो आपसे ये बहस भी कर लेते हैं। आपको पता है कि जब हम वजूदी होते हैं और हम ये कहते हैं कि एक सिंगुलैरिटी है, एक वजूदी जिसे वहदतुल वजूद या मेरे ख्याल से वाजिबुल वजूद कहना चाहिए फलसफे की जुबान में, तो आपको पता है दूसरे वजूद जो होते हैं उनकी हैसियत क्या हो जाती है, उनके लिए एक इस्तिलाह इस्तेमाल होती है। आप क्या वो मुझे बता सकते हैं वो इस्तिलाह क्या है? क्योंकि मैंने आपसे फिर जी, अगला सवाल उस पर जी, करना है, उसको क्या जी, जी, कहते हैं? मैं उसको मिसाल के साथ समझा सकता हूँ कि जैसे एक मशीन है, उसके अंदर बहुत सारे पुर्जे लगे हुए हैं और हर पुर्जे का फर्ज है कि वो अपना मुफव्वज़ा फर्ज अदा करता रहे। अगर वो अपना मुफव्वज़ा फर्ज अदा नहीं करेगा तो उसको निकाला जाएगा, भट्टी में फेंका जाएगा, मोल्ड करके नया किस्म का जहाँ पे वो अपना काम कर सकता हो तो वहां पे वो रखा जाएगा। तो वो लोग जो बुरे अमाल करने वाले होते हैं, वो एक ऐसे माशरे के अंदर धकेल दिए जाते हैं जहां पर ताश खेलने वाले, चर्स पीने वाले, नशे करने वाले, ओ इस तरह प्यारे के भाई, मैं वो आपसे सारे इस्तिलाह अवाम पूछ होते रहा हैं। था, और मैं आपसे वो इस्तिलाह इस पूछ रहा जहन्नम था, वो इस्तिलाह बताएं, वो इस्तिलाह क्या है? जी, आपने इस्तिलाह मिसाल मैंने किधर की बताई है कि किधर लाई? पुर्जे आपका आपका आप नहीं इस ठीक है, सॉरी, वजूद कुल के अंदर सॉरी, एक पुर्जे की तरह से हैं, ठीक हो पुर्जा। गया, बहुत शुक्रिया, बहुत इस्तिलाह मैंने शुक्रिया। पुर्जा की बता दी। आप कोई और सवाल करना चाहते हैं? नहीं, इस्तिलाह आपकी गलत है, सॉरी। मैं बताता हूँ अभी, आपने और को सवाल करना है इसके अलावा? वक्त जाया हो रहा है मेरा, सॉरी। चलें ठीक है फिर मेरा और तो बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। उस इस्तिलाह को कहते हैं मुमकिनुल वजूद। मुमकिनुल वजूद एक होता है वाजिबुल वजूद, और उसके बर मुकाबिल मद्दे मुकाबल होता है मुमकिनुल वजूद। अल्लाह की जात के अलावा जितने वजूद हैं उनको कहा जाता है ये मुमकिनुल वजूद हैं। ठीक है, मुमकिनुल वजूद। अल्लाह की जात को कहा जाता है ये वाजिबुल वजूद है। वाजिबुल वजूद जो होता है, और ये जो वजूदियों का अकीदा है, ये पहले आप इस्लाह मेरे प्यारे भाई पढ़ लें। मादरत के साथ मुझे ये महसूस होने लगा था कि मेरा वक्त और फिर मेरी वजह से दूसरी अवाम का वक्त जाया हो जाएगा। आपने जो मिसाल दी थी उसी मिसाल के ऊपर मैं आपको ये चीज समझाने लगा था कि जब ये मान लिया जाए कि अल्लाह को वाजिबुल वजूद, तो सब मानते हैं कि अल्लाह के वजूद से ही ये सारी कायनात कायम है, मगर उसकी कुदरत से हम उसका जुज नहीं है। अगर हम उसका जुज हैं तो उसका जुज किल्लत और कसरत का तकादा नहीं करता। अल्लाह में ना किसी कमी और ना किसी ज्यादती का इजाफा हम मानते नहीं हैं। ठीक है, और कुरान भी इस चीज का तकादा करता है। अच्छा, उसने अपने आप को कंक्लूड कर दिया है हुवल अव्वल वल आखिर, वो अव्वल वल आखिर, अपने वजूद और अपनी जात के एतबार से वो अव्वल है और आखिर है। उसके अलावा जितने वजूद हैं वो सब फानी हैं। अच्छा, इसीलिए वो मुमकिनुल वजूद हैं। मगर ये कहना कि वो उसके जुज हैं, तो ये मानना पड़ जाएगा कि खुदा बैक वक्त वाजिबुल वजूद भी है और मुमकिनुल वजूद भी है, ये मानना पड़ जाएगा। अच्छा, आपने एक मिसाल रखी थी, आपने कहा जी वो अगर दिमाग ने फैसला किया है। यही तो मैं कह रहा हूं कि इस सारे वजूद का जो इस वक्त मुख्तलिफ पुर्जे आपको नजर आ रहे हैं, इनका मास्टरमाइंड कौन है? आपके आपकी इस्तलाह और आपके तसव्वुर के मुताबिक वो मास्टरमाइंड तो अल्लाह की आपका खुदा है। अल्लाह भी नहीं, आपका खुदा। क्योंकि आपने कहा जी खुदा का कॉन्सेप्ट आपका और है, मेरा और है। आपके कॉन्सेप्ट को मैं मानता नहीं हूं, अब मेरा कॉन्सेप्ट ये है। तो मादरत के साथ जो कॉन्सेप्ट आपने पेश किया वो भी समझ में नहीं आ रहा। अब मैं आपके उस पॉइंट, क्यों मैंने ये सवाल रखा कि आपका कॉन्सेप्ट क्या है, फिर इसलिए रखा, ये सबसे बड़ी गलत फहमी है कि जब हम खुदा के कॉन्सेप्ट को उसकी डिटेल्स के साथ मिक्स कर लेते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि खुदा का जो वजूद है वो तो समझ में आता है, और उस पर हम बात भी करते हैं और ईमान भी रखते हैं। मगर खुदा की सिफात और उसकी जात की जो तफासील हैं और उसकी डिटेल्स हैं आगे, वो इंसानी शऊर उनका इहाता नहीं कर सकता। ये तो बड़ी दूर की बात है ना कि उनकी तफसील,
اس کا عینی شاہد نہیں ہو سکتا اس دنیا کے اندر کم از کم. لا تدرکہ الابصار بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. اس کا تو احاطہ بصارتیں نہیں کر سکتی. یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیدار الہی کا تقاضا کیا تو آپ نے کہا میں نہیں، لن ترانی، ہرگز تو مجھے دیکھ نہیں سکے گا. اور جو عربی جانتے ہیں وہ لام نون، یہ جو فعل مضارع کے شروع میں آتا ہے لن ترانی، شروع میں لام نون جو آیا ہے، اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ قطعی طور پر کیٹاگوریکل اس چیز کا ڈینائی کر دیا گیا کہ اللہ کی ذات کو ان آنکھوں سے، بشری آنکھوں کے ساتھ دیکھا نہیں جا سکتا، کم از کم اس دنیا کے اندر تو نہیں دیکھا جا سکتا. تو جب اللہ کی ذات کو دیکھا نہیں جا سکتا تو اس کا کما حقوہ احاطہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ابن تیمیہ نے بھی جب رد علی المنطقین لکھی تو اس نے کہا کہ فلسفیوں اور منطقیوں اور اصولیین اور مصطلحین کے ہاں جو کہ تھیولوجسٹ تھے، گریک تھے، یونانی تھے، اسی طریقے سے رومنس تھے، اور پھر عرب جو تھیولوجسٹ آئے، انہوں نے علم الالہیات میں جب گفتگو کی تو کہا کہ اللہ کی ذات کا ادراک کما حقوہ نہیں ہو سکتا. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ کی قدر کما حقوہ کی نہیں. اچھا، پھر اسی طریقے سے ایک آیت آتی ہے سورہ آل عمران کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے. اب صحابہ کرام ڈر گئے، انہوں نے کہا کہ حق کون ادا کرے گا؟ یہ ہیں اللہ کے حقوق. تو انسان ان حقوق کو ادا نہیں کر سکتا جو اللہ کی تفصیل تک ادا کرتی ہے. اسی لیے جب اسماء و صفات کا موضوع آتا ہے تو بڑے بڑے علم الالہیات کے ماہرین نے اس کو متشابہات میں سے قرار دے دیا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایمبیگوس ہیں، کمپلیکیٹ ہیں. اسی لیے امام احمد بن حنبل سے جب پوچھا گیا، اور امام مالک کا بھی اس میں فتویٰ ملتا ہے جس کا ذکر ابن تیمیہ نے بیان و تلبیس الجہمیہ میں کیا ہے، اور امام بیہقی نے کتاب الاسماء والصفات کے اندر کیا ہے، اور ابن حزم الاندلسی القرطبی الظاہری نے اپنی کتاب جو ہے الملل والنحل کے اندر بھی، اور المحلہ بالآثار کتاب التوحید کے اندر بھی اسماء و صفات کے اوپر کہا ہے. متفق کا مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کی ذات پر ایمان اور اللہ کی اسماء و صفات پر ایمان اور ان کی توحید کے ہم قائل ہیں، مگر اس کی تفصیل کو سمجھنا اور ان کے بارے میں دریافت کرنا، اس کو ہم جہالت کہتے ہیں اور بدعت کہتے ہیں کہ اس بارے میں سوال نہیں کھل کر کی، ہم سمجھ نہیں سکتے، اس کا ادراک نہیں ہو سکتا. اور فطرتی تقاضا بھی یہ ہے کہ اگر اللہ کی ذات کا انسان کما حقوق تقاضا کر لے تو انسان کے ہاں اس کا روب اور اس کی ہیبت ختم ہو جائے گا. اچھا، پھر کہتے ہیں جی روب اور ہیبت، وہ آپ ہی کی طرح کا کوئی انسان ہے جس کے آپ نے کو روب ڈالنا ہے؟ بھائی انسانی فطرت کے اندر اللہ نے سرنڈر اور جسے کہتے ہیں سبمیشن کا ایک مادہ رکھا ہوا ہے. آپ اس کی نفسیات سے کھیلتے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ دوسرے جانوروں کی طرح ہے. اس کا خاصہ یہ ہے کہ یہ اختیاری سبمیشن اختیار کرتا ہے، اور وہ ہو ہی تب سکتی ہے کہ جب وہ ایسی ماوراء الورا ذات کے اوپر ایمان رکھنے کا تقاضا اس سے کیا جائے جو اس کی سمجھ سے باہر ہے مگر اس کا وجود کما حقوق موجود ہے.